السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اخلاق۔ آپ دیکھ رہے ہیں اظہر اخلاق چینل۔ آج ہم بات کریں گے سلطان شمس الدین التمش کے بارے میں۔ شمس الدین التمش عالم خان کا بیٹا اور صاحب ثروت خاندان سے تھا۔ وہ بچپن سے ہی سوجھ بوجھ اور عقل و فہم کی وجہ سے اپنے بھائیوں کی حسد کا شکار تھا۔ جس طرح اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی بیزار ہو گئے تھے، اور جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنے باپ سے اجازت مانگی، اسی طرح التمش کے بھائیوں نے بھی اپنے باپ سے کہا اسے ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم اسے خوبصورت گھوڑوں کے غلے دکھائیں جو تاجر بیچنے کے لیے لائے ہیں۔ باپ سے اجازت ملنے کے بعد بھائیوں نے اپنی حسد کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو بازار لے گئے اور ایک تاجر کے ہاتھ اپنا بھائی غلام کے طور پر فروخت کر دیا۔ یہی غلام بچہ ایک روز مصیبت میں مبتلا ہو گیا، اس لیے کہ اس کے مالک نے ایک روز اسے ایک چھوٹا سا سکہ دیا اور کہا کہ بازار جائے اور جا کر اس کے لیے انگور خرید لائے۔ بچہ بازار گیا، لیکن راستے میں سکہ اس سے کہیں کھو گیا۔ سکے کے کھو جانے کی وجہ سے وہ غلام بچہ بڑا پریشان اور فکر مند تھا۔ مالک کی مار کے خوف کی وجہ سے وہ کانپنے لگا اور ایک جگہ بیٹھ کر بے اختیار رونے لگا۔ اسی حالت میں ایک شخص اس کے پاس آیا۔ بچے کو جب اس نے روتے ہوئے دیکھا تو بچے پر اسے ترس آ گیا۔ آگے بڑھ کر اٹھنے کی غرض سے اس نے بچے کا ہاتھ جب تھاما اور بچے کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا تو اس پر حیرت اور تعجب کے آثار بکھر گئے۔ وہ شخص علم و نجوم اور ہاتھ کی لکیروں کا ماہر تھا۔ بچے کی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے اس نے بچے سے پوچھا، تو یہاں علیحدگی میں بیٹھ کر کیوں روتا ہے؟ کیا تو غلام ہے؟ تیرا مالک تجھ پر سختی کرتا ہے۔ بچے نے سچائی سے کام لیتے ہوئے اسے بتا دیا کہ اس کے مالک نے اسے ایک سکہ دیا تھا تاکہ اس کے لیے انگور خرید سکے۔ سکہ اس سے کہیں کھو گیا ہے۔ اس شخص نے ایک سکہ اس بچے کے ہاتھ پر رکھ دیا اور مخاطب کر کے کہنے لگا، لے اس سکے سے اپنے آقا کے لیے انگور خرید کر لے جا۔ دیکھ تیرے ہاتھ کی لکیر بتاتی ہے کہ تو ایک روز حکمران اور بادشاہ بنے گا، اور جس روز ایسا ہو جائے گا اور تو کسی سلطنت کا مالک بن جائے تو اللہ کے بندوں کی تعظیم کرنا اور اس کے حقوق کا خیال رکھنا۔ کہتے ہیں اس ننھے غلام نے اس شخص سے یہ عہد کر لیا، اور جو سکہ اس شخص نے اسے دیا تھا اس سے اس نے انگور خریدا اور اپنے مالک کو پیش کیا۔ اس کے مالک نے اسے آگے ایک اور تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ نیا مالک جمال الدین اس بچے کو فروخت کرنے کے لیے ترکستان سے غزنی شہر لے گیا۔ اس وقت غزنی شہر لونڈیوں اور غلاموں کی منڈی خیال کیا جاتا تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ غزنی شہر میں اس سے پہلے جس قدر بچے غلاموں کی منڈی میں فروخت کرنے کے لیے آئے، وہ بچہ ان غلاموں میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے سلیقہ شعر، حسن و جمال اور قابل ستائش اوصاف سے مالا مال تھا۔ اوروں کی نسبت اس کے اخلاق پسندیدہ، عقل و دانش کے اثار بھی اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتے تھے۔ اس بچے کو جو تاجر فروخت کرنے کے لیے غزنی لایا، اس کا نام جمال الدین تھا۔ اس کے پاس ایک اور بچہ بھی تھا جسے وہ فروخت کرنے کے لیے لایا تھا اور چاہتا تھا کہ غزنی میں دونوں بچوں کو فروخت کر دے۔ اس وقت غزنی میں سلطان شہاب الدین غوری کی حکومت تھی۔ جب فروخت کرنے کے لیے وہ دونوں بچے سلطان کے سامنے لائے گئے، قیمت لگانے والوں نے سلطان کے سامنے دونوں بچوں کی قیمت 1000 دینار خالص مقرر کی۔ تاجر جمال الدین اس قیمت پر دونوں بچوں کو فروخت کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس پر سلطان شہاب الدین غوری نے حکم دیا کہ ان بچوں کو کوئی بھی 1000 دینار سے زائد کی رقم میں نہ خریدے، اور 1000 سے زائد پر ان دونوں بچوں کی فروخت کو اس نے ممنوع قرار دے دیا۔ شہاب الدین غوری کی طرف سے لگائی گئی پابندی میں ان بچوں نے کئی سال گزارے۔ ان دونوں بچوں کی خوش قسمتی کہ قطب الدین ایبک، جس نے ہندوستان کے 2 شہروں نہر والا اور گجرات کو فتح کرنے کے بعد غزنی میں سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضری دی تھی اور کچھ مال غنیمت بھی پیش کیا تھا، اسے ان 2 غلاموں کے متعلق بتایا گیا۔ قطب الدین ایبک نے جب ان دونوں غلام بچوں کو دیکھا تو اس نے ان دونوں کو خریدنا چاہا، تو اسے بتایا گیا کہ سلطان شہاب الدین غوری نے ان کی خرید پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اس بنیاد پر قطب الدین نے شہاب الدین غوری سے ان دونوں بچوں کو خریدنے کی اجازت مانگی۔ قطب الدین کی اجازت مانگنے پر شہاب الدین غوری نے قطب الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چونکہ میں ایک بار ان بچوں کی فروخت روکنے کا فرمان جاری کر چکا ہوں، لہٰذا صرف تمہاری خاطر میں اس میں تبدیلی کرنا انصاف کے خلاف ہوگا۔ اگر تم ان دونوں غلاموں کو خریدنا بھی چاہتے ہو تو غزنی شہر میں نہیں، تم یا کوئی اور انہیں غزنی میں نہیں خرید سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ تم تاجر سے کہو کہ دونوں غلام بچوں کو دہلی لے جائے، وہاں تم جس قدر چاہے رقم ادا کر کے دونوں غلاموں کو خرید لینا۔ قطب الدین ایبک نے سلطان شہاب الدین غوری کی اس تجویز کو پسند کیا۔ قطب الدین نے غزنی میں جو کام نمٹانے تھے اس نے نپٹانے کے بعد وہ بڑی سرحد کے ساتھ غزنی سے دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دست راز تھا جس کا نام نظام الدین محمد تھا، اور غزنی سے دہلی کی طرف کوچ کرتے ہوئے قطب الدین ایبک نے اپنے ساتھی نظام الدین سے کہا کہ اپنے ساتھ تاجر کو ہندوستان لے آئے
قطب الدین ایبک کا ساتھی نظام الدین محمد جمال الدین نام کے تاجر کو غزنی سے دہلی لے کر گیا تاکہ قطب الدین ایبک دہلی میں ان دونوں غلاموں کو خرید سکے۔ جب یہ دونوں غلام اپنے آقا جمال الدین کے ہمراہ نظام الدین محمد کے ساتھ دہلی پہنچے تو قطب الدین ایبک نے دونوں غلاموں کو 1 لاکھ چیتل میں خرید لیا۔ چیتل ایک چھوٹا سا سکہ تھا جو ان دنوں سلطان شہاب الدین غوری کی مملکت میں رائج تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک درہم میں 25 چیتل بنتے تھے۔ قطب الدین ایبک نے دونوں غلاموں کو خرید کر ان کی بہترین تربیت کا اہتمام کیا اور دونوں کو اس نے بیٹا کہہ کر پکارنا شروع کیا۔ جس بچے کو اس کے بھائیوں نے گھوڑوں کا غلہ دکھانے کے بہانے ایک تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ اس بچے نے قطب الدین ایبک کے ہاں خوب ترقی کی تو وہ لشکر میں سالار کے عہدے تک جا پہنچا، کیونکہ بچہ بڑا لائق اور ہونہار تھا اور پھر قطب الدین نے بھی اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ لہٰذا اس کی قابلیت اس کی دلیری اور شجاعت کی وجہ سے اس کے مرتبے اور اعزاز میں اضافہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ اس کی حرکات اور سکنات میں عقل و دانش اور ہوش مندی کے آثار بھی نمایاں ہوتے چلے گئے۔ اس لیے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے آخر وہ قطب الدین ایبک کی سلطنت میں امیر شکار بن گیا۔ جب قطب الدین ایبک نے گوالیار فتح کیا تو اس نے التمش کو وہاں کا والی مقرر کر دیا۔ اس کے بعد التمش بدایوں اور اس کے مضافات کا بھی حکمران رہا اور یہ علاقہ قطب الدین ایبک نے اسے جاگیر کے طور پر عطا کر دیا تھا۔ جب سلطان شہاب الدین غوری اپنی خوارزم کی مہم سے لوٹا اور ہندوستان کی اندرونی شورشوں کو ختم کرنے کے لیے آیا، کیونکہ کھکروں نے جو ایک خونخوار قبیلہ تھا، اس قبیلے نے پنجاب اور سرحد کے علاقوں میں تباہی و بربادی اور سرکشی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ لہٰذا شہاب الدین غوری نے انہی سے نمٹنے کے لیے غزنی سے ہندوستان آیا۔ ساتھ ہی اس نے قطب الدین ایبک کو بھی حکم دیا کہ ان باغیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ بھی ایک لشکر لے کر دلی سے پنجاب کا رخ کرے۔ قطب الدین ایبک جس لشکر کو لے کر شہاب الدین غوری کے حکم پر دہلی سے مغرب کی طرف آیا، اس لشکر میں التمش بھی شامل تھا۔ جس وقت ان باغیوں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی اور باغی دریا جہلم کو عبور کر کے ایک جزیرے کی طرف جانے لگے، تب التمش نے ایسی جرأت مندی اور بہادری کا مظاہرہ کیا کہ اپنا گھوڑا پورے ساز و سامان کے ساتھ دریا جہلم میں ڈال دیا۔ اس وقت دریا کناروں تک بہہ رہا تھا، لیکن التمش نے انتہائی جرأت مندی کو مظاہرہ کرتے ہوئے دریا کے تلاطم کو نظر انداز کیا اور ان باغیوں کے تعاقب میں لگ گیا۔ ان باغیوں نے ایک جزیرے میں پناہ لے لی۔ التمش کے ماتحت جو لشکر تھا، اس کے ساتھ وہ اس تندہی سے باغیوں پر حملہ آور ہوا کہ انگنت باغیوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور کئی کو زخمی کر کے جزیرے میں انہیں بدترین شکست دی۔ اس موقع پر سلطان شہاب الدین غوری نے التمش کی جرأت مندی اور بہادری کو بڑے نماک سے دیکھا۔ سلطان شہاب الدین نے یہ بھی دیکھا، وہ اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ اپنے گھوڑوں کو دریا کی طغیانی میں ڈالتے ہوئے باغیوں کے تعاقب میں لگ گیا تھا اور جزیرے میں جا کر جن باغیوں نے پناہ لی تھی ان پر حملہ آور ہو کر ان کی طاقت اور قوت کو اس نے کچل کر رکھ دیا تھا۔ جب وہ غلام باغیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پھر دریا کے ساحل پر آیا، سلطان نے قطب الدین ایبک سے اس غلام کے متعلق پوچھا۔ تب قطب الدین ایبک نے سلطان شہاب الدین غوری پر انکشاف کیا کہ سلطان محترم، یہ وہی غلام ہے جس کی فروخت پر آپ نے غزنی شہر میں پابندی لگا دی تھی، اور میں نے اسے اور اس کے ایک ساتھی غلام کو دہلی منگا کر دونوں کو خریدا، اور اس غلام نے ایسی ترقی کی کہ اب یہ نہ صرف لشکروں کا سالار ہے بلکہ یہ بدایون کا حکمران بھی ہے۔ شہاب الدین غوری نے حکم دیا کہ اس غلام کی آزادی کا اعلان کر دیا جائے۔